یہ پروگرام پاکستانی امریکن ایسوسی ایشن آف نیو یارک کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ نیو یارک میں پاکستانی امریکنز کی رہنمائی کے لیے سرگرم پینی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. محترم ناظرین، وائس آف ساؤتھ ایشیا کے اسٹوڈیو سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا میزبان محمد سلطان سنت کے موضوع سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت جو میرے بیان کا موضوع ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے اور بغیر درخواست کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے تمنائیں کی ہے اور دعائیں کی ہے، لیکن ہمیں اللہ رب العزت نے بغیر درخواست کے یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے، اور حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت وہ باعث برکت ہے۔ ایک ایک سنت کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے کہ اس کے اندر کتنی برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں، اور کتنا اس کے اندر سکون ہے اور کتنا اجر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی وہ امت کے لیے بہت بہترین اور بہت بڑا نمونہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ بنتا ہے کہ ہماری جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک، یہ ہم سنت کے زاویے میں گزاریں گے تو گویا ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ ہمارا ہر کام اگر سنت کے مطابق ہو تو وہ ہماری عبادت بن سکتا ہے۔ ہماری اپنی ضرورت اگر اس کو ہم سنت کے زاویے میں ڈال کر کریں گے اور ہم اس کو سنت کے طریقے پر ہم اس کو پورا کریں گے تو ہماری وہ ضرورت بھی وہ عبادت بن سکتی ہے۔
تو رات اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی ہے۔ انسان دن بھر تھک جاتا ہے، رات کو پھر وہ آرام کرتا ہے، سوتا ہے۔ تو یہ آرام کرنا اور یہ سو جانا، یہ انسان اگر سنت کے مطابق سو کر یہ رات گزارے اور سنت سے ہٹ کر گزارے تو اس کی دونوں طریقے سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ وہ بغیر بستر جھاڑے سو جائے، بغیر دعا پڑھے سو جائے، بغیر وضو کیے سو جائے، اور بغیر دائیں کروٹ پر لیٹے سو جائے، یعنی جس طریقے سے بھی سو جائے تو اس کی نیند پوری ہو جائے گی، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن کیا ہوگا کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا اس پہ، بس اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ اور اگر یہی ضرورت سنت کے سانچے میں ڈال کر ہم پوری کریں، ہم باوضو ہو کر اپنا بستر جھاڑ کر اور جو رات کو سوتے وقت کی مسنون دعا ہے، کیا بہترین دعا ہے جب آدمی سونے لگتا ہے اور اللہ رب العزت سے یہ درخواست کر کے سوئے کہ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام پر مرتا ہوں اور تیرے نام پر ہی میں دوبارہ زندہ ہوں گا۔ تو گویا وہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں دے رہا ہے، اس لیے فرمایا کہ النوم اخو الموت، نیند جو ہے یہ چھوٹی موت ہے۔ انسان نیند میں چلا جاتا ہے، اس کے جسم سے روح نکل کر وہ سیر و تفریح پہ نکل جاتی ہے، یہ انسان بے خبر ہوتا ہے اپنے آس پاس کے حال و احوال سے، اس لیے کہ وہ اس کی جو روح ہے وہ عارضی طور پر نکل چکی ہوتی ہے، اس کو چھوٹی موت طاری ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن جب دوبارہ یہ اٹھتا ہے، یہ روح اس کے جسم میں واپس آ جاتی ہے، تو اس وقت بھی سنت اعمال ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ دعا پڑھ کے سوتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور پھر دائیں کروٹ پر سو گیا، تو پوری رات کا ثواب اس کو ملا۔ یہ سو رہا ہے، یہ اپنی نیند پوری کر رہا ہے، اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، لیکن اس کو سنت کا ثواب مل رہا ہے، اس لیے کہ اس نے سنت طریقے کو اپنایا۔ اور پھر جب یہ صبح اٹھتا ہے تو اس وقت جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو فوراً اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت کا شکر اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی جو ضرورت تھی سونا، یہ سنت کے مطابق جب اس نے اس پر عمل کیا تو یہ سونا جو اس کی ضرورت تھی یہ بھی عبادت بن گئی۔ اسی طرح لین دین انسان کی ضرورت ہے، چلنا پھرنا انسان کی ضرورت ہے، بات کرنا انسان کی ضرورت ہے، کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، شادی بیاہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن ان سب باتوں کو جب ہم سنت کے زاویے میں ڈال کر اور سنت سمجھ کر ہم کریں گے تو گویا ہمارے تمام کام، جتنے بھی ہمارے کام ہیں، جتنی بھی ضرورتیں ہیں، جتنے ہمارے لین دین ہیں، جتنے معاملات ہیں، وہ سارے عبادات میں بدل جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، اس نے میرے ساتھ
محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی تو کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ایک شخص آئے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ ویحک ما عددت لہا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ما عندی کبیر صوم ولا صلاۃ، اللہ کے رسول کوئی زیادہ نمازیں، کوئی زیادہ روزے میرے پاس نہیں ہیں، ولیکن احب اللہ و رسولہ، صرف اور صرف میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبہ، انسان دنیا میں جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو ہم اپنے تمام معاملات میں حضور علیہ السلام کی سنتوں کو دیکھیں۔ ہمارا لباس سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارے بال سنت کے مطابق ہونے چاہیے، ہمارے جو لباس کا حصہ ہے ٹخنوں کا کھولنا، اس پر وعید فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، پاجامے یا شلوار کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ تو ہم اس سنت پر بھی عمل کریں کہ میرے نبی کے پانچے ٹخنوں سے اوپر رہتے تھے، میں بھی اپنے پانچے ٹخنوں سے اوپر رکھوں۔ میرے نبی کا لباس ڈھیلا ڈھالا ہوتا تھا، میں بھی اپنا لباس ڈھیلا ڈھالا رکھوں۔ میرے نبی نے کبھی ننگے سر بیت الخلاء نہیں گئے، میں بھی اپنے سر سے ٹوپی نہیں اتاروں گا۔ یہ سنت چیزیں ہیں، ان پر عمل کرنا ہوگا، ان کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ حضور علیہ السلام کے رازدار بھی کہلاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی راز کی باتیں ان کو بتایا کرتے تھے۔ یعنی مدینہ منورہ میں جتنے منافقین تھے ان کی نشاندہی اور ان کے نام آپ علیہ السلام نے ان کو سارے بتا دیے تھے کہ یہ فلاں فلاں شخص منافق ہے۔ تو پھر جس جنازے میں یہ شریک نہیں ہوتے تھے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ وہ سمجھ جاتے تھے کہ ان کو آپ علیہ السلام نے سب کے نام بتائے ہیں منافقین کے، تو جو منافق کا جنازہ ہوتا تھا اس میں یہ شریک نہیں ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ ایک دن ایک بادشاہ کے دربار میں چلے گئے، کسریٰ کے دربار میں، اور ان کے ساتھ اور ساتھی بھی تھے۔ وہاں جب حاضر ہوئے تو بادشاہ کے دربار میں ان کو بلایا گیا، اور سیدھے سادے لباس میں تھے، لیکن ایمان ان کا مضبوط، پہاڑوں جیسا مضبوط ایمان تھا ان کا۔ بادشاہ نے جب ان کی دعوت کی، کھانا دسترخوان پہ لگا، تو جب کھانا کھانے لگے تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا، اور جب لقمہ نیچے گرا تو اس کے ساتھی نے اس کو اٹھا کر کھانے کی کوشش کری، تو دوسرے ساتھی نے اس کو کونی ماری کہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں، ذرا اس چیز کا خیال رکھیں کہیں ہمارا مذاق نہ اڑا دے، تو یہ لوگ برا نہ سمجھ لیں، ہمیں کمتر نہ سمجھ لیں۔ تو اس صحابی نے فرمایا اپنے ساتھی سے کہ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء،
کیا میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ان احمقوں کے لیے میں اپنی نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنا یہ پختہ ایمان تھا ان لوگوں کا کہ اپنے نبی کی ایک ایک سنت پر اتنے مر مٹتے تھے کہ ایک سنت کو بھی فوت ہونے نہیں دیتے تھے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو لہٰذا اس سنت کو انہوں نے اپنایا۔ تو ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔